بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا ایک اور بیلسٹک میزائل اسرائیلی دفاعی نظام پر بھاری ثابت۔ ایران نے اسرائیل پر ایسا بیلسٹک میزائل فائر کیا جو اب تک کی تاریخ میں منفرد اور حیران کن تھا۔ ایک ہی میزائل نے اسرائیل کے تمام جدید دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، پیٹریاٹ، ایرو اور ڈیوڈ سلنگ کو ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں اسرائیل کا حساس انٹیلیجنس اور ڈرون مینوفیکچرنگ مرکز تباہ ہو گیا۔ اس حوالے سے اسرائیل کے انڈسٹریل اور ریسرچ زون کو مفلوج کر دیا گیا، حتیٰ کہ ریلوے اسٹیشن بھی بند کرنا پڑا۔ ایران کی انٹیلیجنس کی حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ ایران نے رات جس مقام پر حملہ کیا وہ ظاہری طور پر رہائشی علاقہ لگتا تھا، لیکن اصل میں وہ ڈرون اور حساس ٹیکنالوجی کی فیکٹری تھی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس نے غیر معمولی حد تک درست معلومات حاصل کی۔ یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ایران کے پاس اب ایسے میزائل موجود ہیں جو کسی بھی دفاعی نظام کی نظروں سے بچ سکتے ہیں۔ ایران کی یہ کامیابی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے لیے ایران کی واضح وارننگ ہے۔ ایرانی قیادت کے خلاف کسی کارروائی کی صورت میں ایران نے خطے کو آگ میں جھونکنے کی دھمکی دے دی۔ عراقی حزب اللہ نے بھی خبردار کر دیا کہ اگر رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کو نقصان پہنچا تو امریکہ سمیت اس کے اتحادیوں کو مہنگا پڑے گا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہے۔ ایسی صورت میں خطے میں امریکہ کی گرفت ہمیشہ کے لیے کمزور ہو سکتی ہے۔ ایران کی کلسٹر وار ہیڈ سے تباہ کن ہدفی کارروائیاں جاری۔ ایران نے حالیہ حملوں میں کلسٹر وار ہیڈ استعمال کیے جو ایک میزائل کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے میزائل یا بم رکھتا ہے۔ یہ ہتھیار اپنے ہدف پر جا کر کئی چھوٹے حملے کرتا ہے جس سے زیادہ تباہی پھیلتی ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کو بری طرح تھکا کر رکھ دیا۔ ایران نے ان حملوں سے اسرائیل کے ہتھیاروں کے ذخائر کو ختم کرنے کی کامیاب حکمت عملی اپنائی ہے۔ دنیا عالمی جنگ کے دہانے پر چین، روس اور ایران کا ممکنہ اتحاد۔ دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے جہاں چین، روس اور شمالی کوریا ایران کی حمایت میں کودنے کو تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی پالیسی نے مشرق وسطیٰ کو شدید کشیدگی میں دھکیل دیا ہے۔ چینی رہنما وکٹر گاؤ نے اشارہ دیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو بڑی طاقتیں ایران کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو جائیں گی۔ چین اور روس کے میدان میں اترنے سے عالمی طاقتوں کا ٹکراؤ یقینی ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کا دفاعی نظام فعال۔ چین اور روس کی ٹیکنالوجی سے مدد۔ ایران پر حملے کے ابتدائی دنوں میں اسرائیل نے دفاعی نظام کو مفلوج کرنے کی کوششیں کی، لیکن چین اور روس کی جدید ٹیکنالوجی، میزائل سسٹمز اور ریڈار کی وجہ سے ایران نے تیز رفتار باؤنس بیک کیا۔ ایرانی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے اور اسرائیلی حملے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ تکنیکی مدد نہ ہوتی تو ایران 2 دن میں تباہ ہو سکتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی نئی جنگی تیاریاں۔ اردن میں جنگی طیارے تعینات۔ امریکہ نے برطانیہ سے F-22 طیارے KC-135 اور KC-47 فیول ٹینکر اردن بھیج دیے ہیں۔ یہ تیاری ایران پر ممکنہ حملے اور اسرائیل کے دفاع کے لیے کی جا رہی ہیں۔ امریکی حملہ قریب ہے جبکہ ایران نے پہلے ہی بھرپور جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 ہفتے انتظار کا دعویٰ محض دھوکہ نکلا، اصل فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایران نے زیر زمین بحری اڈے اور میزائل ذخائر کی ویڈیو لانچ کر دی۔ ایران نے ایک خفیہ زیر زمین نیول بیس کی ویڈیو جاری کر کے دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ یہ اڈہ خلیج فارس میں واقع ہے اور کسی نامعلوم مقام پر بنایا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کرتا ہے تو یہ بیس حرکت میں آ سکتا ہے۔ اس طرح ایران نے اپنے جوہری مواد کو بھی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی دبنگ انٹری۔ ایران پر حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سعودی عرب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔
یہ بیان اسرائیل اور امریکہ کے لیے سخت پیغام ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے ایران کے موقف کو تقویت دی ہے۔ عرب ممالک اب اس تنازع میں کلیدی کردار ادا کرنے لگے ہیں جو خطے کی سیاست بدل سکتا ہے۔ اسرائیل میں عوام خوف و ہراس میں مبتلا، ہسپتالوں میں رش۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں شدید خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ تل ابیب میں خاتون ہارٹ اٹیک سے جام حق ہوگی، جبکہ سینکڑوں شہری خوف کے باعث ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ پوری قوم میں اضطراب کی کیفیت ہے اور متعدد مقامات پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ عوامی رد عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے میڈیا پر کریک ڈاؤن اور سوشل میڈیا پر ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ایران نے اپنے اندرونی دفاع کو بھی الرٹ کر دیا۔ ہسپتال اور تنصیبات نشانے پر ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حدود میں بھی حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں ایرانی دفاعی نظام مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کے ہسپتالوں اور حساس مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے ملک بھر میں ان افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے میں ہیں۔ 23 جون تک رضاکارانہ سرنڈر کا موقع دیا گیا ہے۔ بعد ازاں سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کی ایران سے جنیوا میں اہم ملاقات۔ نیوکلیئر پروگرام اہم موضوع۔ ایرانی وزیر خارجہ اس وقت جنیوا میں یورپی یونین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایران اور اسرائیل کے حالیہ تنازع کے بعد پہلی براہ راست بات چیت ہے۔ مغربی ممالک کا دباؤ ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر رول بیک کر دے، لیکن ایران کا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ اپنا دفاعی حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے خلاف ہماری لڑائی طویل عرصے تک چل سکتی ہے، اسرائیلی فوج نے خبردار کر دیا۔ جیسے ہی اسرائیل ایران جنگ اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے خلاف اس کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اس کے تمام بیان کردہ مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے جمعے کے روز اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں وضاحت کی کہ اسرائیلی فورسز زیر زمین اور ایران کی فضائی حدود کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں۔ ایران کے لیے سرپرائز تیار ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانیوں کے لیے حیرت انگیز چیزیں تیار کر لی گئی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کو تباہ کرنے میں کسی بھی مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے اسرائیل کے ٹیلی ویژن کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدل رہے ہیں اور اب میں کہتا ہوں کہ ہم دنیا کا چہرہ بدل رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ دونوں معیشتوں کے لیے تباہ کن بننے لگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ دونوں ملکوں کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اسرائیل کا مالی خسارہ حد سے تجاوز کرنے کے خطرے میں ہے، جبکہ ایران کی تیل درآمدات آدھی رہ گئی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 240 ایرانی شہید، جبکہ ایران کے حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے مہنگا جنگی دور ہے، جس میں اخراجات 67.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، 20 ادارے، 5 افراد اور 3 جہاز شامل۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق انسداد دہشت گردی کی پابندیوں میں ایران کے 20 ادارے، 5 افراد اور 3 جہاز شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کے شکار افراد میں سے متعدد ایران کی پاسداران انقلاب سے منسلک ہیں۔ واشنگٹن سے خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران پر نئی پابندیاں امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے عائد کی ہیں۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا خوف، امریکہ نے قطر میں ایئر بیس سے طیارے ہٹا لیے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے ایران اسرائیل جنگ سے قبل کئی طیارے موجود تھے، تاہم اب ایئر بیس پر کوئی طیارہ موجود نہیں۔ امریکی حکام نے برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے طیارے ہٹانے کی تصدیق کر دی اور ایرانی حملے کے خطرے کو اس اقدام کی وجہ قرار دیا۔
اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو زیادہ خطرناک رد عمل آئے گا، ایران نے بھی خبردار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملے جاری رکھے تو ایران زیادہ شدید اور خطرناک رد عمل دے گا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کا واحد راستہ یہی ہے کہ صہیونی ریاست اپنی جارحیت بند کرے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا، ہم نے ہمیشہ امن اور استحکام کا راستہ اپنایا، لیکن موجودہ حالات میں پائیدار امن صرف اسی وقت ممکن ہے جب صہیونی دشمن اپنی دشمنی ختم کرے اور دہشت گردانہ اشتعال انگیزی کو ختم کرنے کی ٹھوس ضمانت دے۔ اسرائیلی جارحیت اور امریکی دھمکیوں کے خلاف لاکھوں ایرانیوں کا احتجاج۔ تہران میں لاکھوں افراد نے اسرائیلی حملوں اور امریکی دھمکیوں کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ شرکاء نے اسرائیل اور امریکی مداخلت کے خلاف اور اپنے رہنماؤں کی حمایت میں نعرے لگائے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نماز جمعہ کے بعد ایران کے دارالحکومت تہران میں لاکھوں افراد نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے رہنماؤں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے یا حاصل کرنے نہیں دیں گے، برطانیہ اور امریکہ کا مشترکہ اعلان۔ برطانیہ اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے یا حاصل کرنے نہیں دیے جائیں گے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی اور ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان ملاقات کے بعد بی بی سی کو دونوں جانب سے جاری ہونے والے بیانات موصول ہو گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیرنٹ کروڈ کی قیمت $78 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے، جبکہ امریکی WTI $77 فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔